اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. الرحمن الرحیم. فلسطین یا اس کے پڑوسی فلسطین ہے، مصر ہے، لبنان ہے، اردن ہے، شام ہے، عراق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب آج کے مڈل ایسٹ کا ایک بڑا حصہ یہ تاریخی اعتبار سے انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے. آسمانی کتابوں کا نزول بھی زیادہ تر انہی زمینوں پر ہے. جہاں انبیاء کی سرزمین یعنی جہاں انبیاء ہے وہاں آسمانی کتابیں بھی. یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ خدا پرست لوگ موجود رہے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کا وعدہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تورات کو نہیں دیکھا اس طرح سے، لیکن یہودیوں کے بقول تورات جو ہے وہ یہ وعدہ دیتی ہے کہ یہ سرزمین مختص کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی یہودیوں کے لیے، کہ ماننے والے حضرت موسیٰ کے یہودیوں کے لیے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے سرزمین پر حکومت بنانی ہے. اچھا، ہمارے یہاں جب موضوع فلسطین پر بات ہوتی ہے یا بنی اسرائیل کے موضوع پر بات ہوتی ہے یا یہودیوں کے موضوع پر بات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں پر بات ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے. تمہیں اس سرزمین کا وعدہ حضرت موسیٰ نے دیا تھا، اور خواہش یہ تھی کہ تم حضرت موسیٰ کا ساتھ دیتے ہوئے سرزمین میں داخل ہو جاؤ گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں کتنی مشکلات سے نکال کے فرعون سے نجات دلائی ہے. تمہیں جو تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہارے بچوں کو مار دیتا تھا، قرآن کہتا ہے کہ اس سے نجات دلائی، اس فرعونیت سے تمہیں نجات دلائی، اور لا کے تمہیں اسپیشل ٹریننگز دیں صحرائے سینا میں، اور اس کے بعد تمہیں کہا کہ تم منتخب قوم ہو اللہ کی. اور لگتا بھی تھا کہ لاڈلی قوم ہو، جس طرح تم پر ہر وقت بادل کے ٹکڑا سایہ کر کے رہتا تھا، منو سلوہ تمہارے لیے اترتا تھا. جس پانی یعنی اگر تم کہتے تھے ایک چشمے سے کیوں پئیں تو 12 چشمے پھوٹتے تھے. اللہ کی لاڈلی قوم، کوئی شک نہیں ہے اگر ہم اس جملے کو کہیں تو. لیکن یہ بھی آدھا سچ ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب موسیٰ کہتے ہیں کہ بس اب تمہاری تیاری بھی مکمل ہے اور وہ وقت بھی آ گیا ہے، چلو اب اس مقدس زمین میں داخل ہوتے ہیں، اس ارض مقدس کی طرف چلتے ہیں. قرآن کی آیات. تم نے یہاں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہے، آپ جائیے اور آپ کا خدا جائیے، آپ جا کے لڑیں دونوں، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پہ. یہ آپ نے کہا بنی اسرائیل. اب یہاں سے تم پر لعنتیں پڑنا شروع ہو گئیں. یہاں سے کہا کہ تم پر تمہارے لیے ذلت لکھ دی گئی ہے. یہاں سے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو. یہاں پہ کہا گیا کہ اب تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہو گئے ہو، اور اب صحرا میں بھٹکتے رہو گے، اب کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. اور یہ نسل تقریباً پوری نسل جو ہے نا صحرائے سینا میں ہی گمراہ ہو کے ختم ہو گئی. اگلی نسل آئی، اب وہ وعدہ نہیں ہے، اب کوئی تمہارے ساتھ، اب کوئی نبی نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ وہ تو موسیٰ تھے، وہ تو ہارون تھے. اب یوشع بن نون نے تمہیں بھٹکتے ہوئے دیکھا، تمہارا ہاتھ پکڑا، تم اس سرزمین پر لے گئے، خود زیادہ لڑے، اور پھر انہوں نے تمہیں اس جگہ پر لے جا کے بسا دیا جس کو ہم کہتے ہیں فلسطین. یعنی تمہیں مصر سے نکالا اور فلسطین لے گئے. بنی اسرائیل کا موضوع بسم اللہ دیکھیے اس کو کس طرح سے انہوں نے دھوکہ دیا. اب تاریخ میں یہ تو ایک بات ہو گئی کہ یہ سرزمین انبیاء کی ہے، یہ سرزمین آسمانی کتب کی ہے، سرزمین انشاءاللہ خدا پرستوں کی تھی. یہ سرزمین نہیں، مرادی کو فلسطین نہیں. فلسطین اس وقت بھی حصہ ہے ایک شامات کا. ایک بڑا لفظ شامات ہے. شامات یعنی اس میں شام بھی شامل ہے جو آج ہے، لبنان بھی شامل ہے جو آج ہے، اردن شامل ہے جو آج ہے، مصر کا کچھ علاقہ شامل ہے جو آج ہے. تو یہ اس سرزمین کا ایک حصہ تھا، یعنی اس پوری سرزمین کا ایک ٹکڑا یہ تھا جس کو ہم فلسطین، سرزمین فلسطین کہتے ہیں. اور ملک کی حیثیت سے نہیں تھا، پہچان نام کے اعتبار سے تھی. ملک تو کبھی بھی نہیں رہا. پتہ ہے آپ کو کہ ملکوں کی جو سیاست ہے وہ تو 1923 سے شروع ہوئی ہے، 1923 سے 1923 یعنی خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ملک 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 وَإِلَّا یہ سرزمین ہے. تو یہ تو ہوگی اس کی تاریخی حیثیت کہ اب اس سرزمین کے اندر داخل تو ہوئے ہو، لیکن اب تم اس قوم کے طور پہ داخل ہوئے جس کی ذلت لکھ دی گئی ہے، جس پر لعنت ہو گئی ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں. اب تم اس سرزمین میں داخل ہوئے ہو، اور اس کے بعد تمہیں یقین ہو گیا کہ اب تم وہ
اللہ کی تائید سے تم اب عالمی حکومت کا قیام نہیں کر سکتے؟ وہ جو اللہ کی تمہیں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بشارتیں ملتی تھیں، اب وہ سلسلہ نہیں ہے، بشارتیں اب نہیں ہیں تمہارے لیے، اب تو تمہارے لیے ذلت لکھ دی گئی ہے، اب تو تم گمراہ قوم ہو، تمہیں یہی نہیں پتا کہ موسیٰ کہاں ہیں۔ اگر بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے اپنے آپ کو، آج کا بھی یہودی اور بنی اسرائیل کہاں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ کہاں ہے ان کی قبر؟ ہمیں بھی بتاؤ، حضرت ہارون کہاں ہے ان کی قبر؟ کچھ نہیں پتا تم لوگوں کو، کیونکہ وہ تم سے دور ہو گئے۔ اب یہاں سے یعنی ایک بحث ہماری ختم ہوئی کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کا وعدہ دیا گیا تھا، لیکن جب تم نے پورا نہیں کیا تو اب اللہ نے یہاں پر اس وعدے کو تم سے ختم کر دیا۔ قوم ہے نا جس کو آج فلسطینی عرب مسلمان کہا جاتا ہے، یہ جب انہوں نے دوسرے خلیفہ آئے اس جگہ پہ، آئے کیا، ان کو بلایا گیا، دوسرے خلیفہ کا زمانہ تھا، یہاں کے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھوں پر اسلام ویسے ہی قبول کر لیں گے، جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور قبول بھی کر لیا، یا مولا کائنات سے مشورہ ہوا، مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے، یہ پہنچے اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ جو عرب مسلمان ہو گیا، یہ پہلے کیا تھا؟ یہ ان کا نام پہلے کیا تھا؟ یہ فلسطینی کہلاتے ہیں۔ یہ جو ہے یعنی کون ہیں یہ لوگ؟ کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں یہ وہی کنعان کے رہنے والے، یعنی سرزمین کو کنعانی سرزمین کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کنعانی لوگ ہیں کہ جن سے ڈر کی وجہ سے حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا کہ ہم نہیں جا رہے، بڑی مضبوط قوم وہاں رہتی ہے، قرآن کی آیت، ہم نہیں جا رہے، مضبوط قوم وہاں پہ رہتی ہے، تم جاؤ اور تمہارا خدا۔ یہ کنعانی یہ وہی عرب فلسطینی ہیں۔ میں یہ ایک شبہ ہے جس کا جواب دے رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہوا تاریخ میں، جس کو یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی انہوں نے پیش کیا بعد میں، ایسی سرزمین کہ جہاں پر رہنے والا کوئی نہیں، ایک ایسی قوم جس کے پاس سرزمین نہیں، یہ ایک نعرہ ہے ان کا، ایسی سرزمین جس کے اوپر رہنے والا کوئی نہیں، یعنی مراد دے رہے ہیں فلسطین۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں پاس کروایا ہے کہ یہ تو خالی جگہ تھی، نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کے جانا چاہ رہے تھے جب خالی تھی، نہ جب تمہیں یوشع بن نون لے کے داخل ہوئے تب خالی تھی، نہ یہ تم جب مدینے کی طرف اور دوڑ کے آ گئے عرب علاقوں میں اور دوڑ کے چلے گئے یورپ کے علاقوں میں، یہ اس وقت بھی انہی کنانیوں کی تھی کہ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کے دین کو حضرت عمر کے زمانے میں قبول کر لیا کہ یہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اب یہ فلسطینی کنعانی مسلمان ہو گئے۔ پیچھے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسی جگہ پر آئے، یعنی جب بہت زیادہ زحمتیں اٹھائیں بابل میں اور دیکھا کہ وہاں تو آگ میں پھینک دیا مجھے اور اتنا بڑا معجزہ ہو گیا اور تم نے پھر بھی مجھ پر تم ایمان نہیں لائے، تو پھر کہا کہ اب یہ سرزمین ہی نہیں ہے جہاں میں رہوں، اور وہ چھوڑ کے اللہ ہی کے حکم سے ہجرت کر کے آئے تھے فلسطین، حضرت ابراہیم۔ پھر یہاں پر ان کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے پھر یوسف، اور یوسف کے 12 بھائی جن سے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور ایک بیٹا اسماعیل جن کو وہ ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ کر آ گئے مکے۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے، اس کو کبھی اور بیان کریں گے۔ ابھی ہم اسی قوم کو بیان کریں گے جو حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کا بندہ، لفظ عبرانی کا ہے اللہ کا بندہ، اسرائیل، یہ اللہ کا بندہ لقب ہے حضرت یعقوب کا، اور یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کی جو اولادیں بنتی ہیں، 12 بھائی بنتے ہیں، ان کی اولادیں بنی اسرائیل کہلائیں۔ یہ لوگ تھے یہیں پر، اسی سرزمین پر تھے، لیکن اس وقت بھی یہاں پر بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے، یہ تھوڑی تھا کہ تم ہی رہا کرتے تھے یہاں پر۔ پھر تمہیں جب وہ مصر، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پوری حکومت مل گئی تھی، عالمی حکومت تقریباً تھی وہ، اگر اس زمانے میں تم جو بات تھی کہ سبھی کو، کسی کو بھی جو ہے وہ گندم نہیں ملے گی، تو حضرت یوسف نے جو پلاننگ کی تھی اس کے مطابق ساری دنیا جو ہے وہ آ کے محتاج ہو گئی تھی مصر کی، اتنی بڑی حکومت ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تمہیں بہت بڑی جگہ ملی، لیکن تم نے 400 سال کے اندر، حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے ان 400 سالوں میں تم نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر لیا، یعنی تم اتنا ذلیل ہو گئے کہ کہاں تم نبی کے بچے ہو، نبی کی اولادیں ہو، اور کہاں تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ پھر جب موسیٰ تمہیں تھوڑا تیار کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، اور ابھی خدا پرست تم ہی لوگ تھے اس پورے علاقے کے اندر، فرعون کے ماننے والے قبطی جو ہیں، قبطی قبائل تو اللہ کو نہیں مان رہے، تم ہی لوگ مانتے تھے۔ اب تم ہی لوگوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی عالمی حکومت کے قیام کی بات چل رہی تھی، اللہ کا عالمی نظام پوری دنیا پر قائم ہوگا، تم پر ہی بھروسہ کرتے تھے، لیکن تم نے آ کے وہاں دھوکہ دیا جہاں ہمیں توقع ہی نہیں تھی، اس جگہ پر آ کے تم نے دھوکہ دے دیا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ خوب، یہ تو ہو گئی اس کی تاریخ۔ میں کہہ رہا ہوں 2-4 باتیں امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہیں کہ اب تم لوگ ہو مسلمان، یعنی اسلام لے آئے، اس علاقے کے رہنے والے جن کو فلسطینی کہتے ہیں، وہ عرب ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں سے آپ کو دیکھنی چاہیے کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، جو آج تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ تو سرزمین ہی تمہاری تھی، تم ہی یہاں پر تھے، نہ تم اس وقت تھے کہ جب یوشع بن نون لے کے تمہیں داخل ہوئے حضرت موسیٰ کے بعد، اور اس وقت بھی جب داؤد نے حکومت بنائی، سلیمان نے حکومت بنائی، تب بھی تم یہ تو دعویٰ کرتے ہو کہ انبیاء کے ہم ماننے والے، انہی انبیاء کے ماننے والے یہ ہمارے ہی لوگ تھے،
لیکن اگر ہم بنی اسرائیل کو اس زمانے میں دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ فساد پھیلانے والے حضرت داؤد حضرت سلیمان کے زمانے کے یہی لوگ ہیں. طالوت جالوت کے زمانے کے لوگ بھی یہی فساد پھیلانے والے ہیں جو حضرت یوشع نون کے بعد کی باتیں. یعنی تم کبھی بھی اللہ کے کسی بھی نبی کے ساتھ اچھے رابطے میں نہیں رہے. جب تم موسیٰ کے ساتھ نہیں رہے تو بعد میں کس نبی کے ساتھ رہے؟ اور جب تم نہیں رہے تو تم نے صرف اور صرف سازشیں کی ہیں. آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم نے سازشیں کی ہیں. یعنی دیکھیں ایک تاریخی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انجیل تورات کی طرح انجیل جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے نہیں ہے. انجیل جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل سے مختص تھی کہ جو انہوں نے کتاب کو پہلی کتاب میں تحریف لائے ہیں جس کو آپ تورات کہتے ہیں اس کی تحریفات کو ختم کرنے کے لیے انجیل آئی ہے. حضرت عیسیٰ کو بھی کہا کہ آپ چھوڑیں آپ انہی لوگوں کو انسان بنائیں کیونکہ یہ لوگ انبیاء کے قاتل ہیں. قرآن کی آیات کم سے کم کوئی 4-5 مرتبہ قرآن نے بات کہی ہے ان کا آیا اور اس طرح سے آیا کہ تم نے تو انبیاء کا قتل عام کیا ہے. تم وہ لوگ جنہوں نے ناحق انبیاء کا قتل عام کیا صرف بنیاد پہ وہ تمہیں سمجھا رہے تھے. اچھا اب تمہیں بڑی امید تھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی بھی تمہارے اندر سے آئیں گے. آخری نبی تمہارے اندر سے نہیں آئیں گے یعنی آخری نبی آئیں گے. اب تم یعنی کیونکہ ابھی تک سارے بنی اسرائیل سے آ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ جائیے 1,24,000 میں سے اکثر انبیاء بنی اسرائیلی ہیں. اکثر تمہیں اس اکثر نے خراب کر دیا اور تم یہ سمجھے کہ جو آخری نبی آنا ہے نا وہ بھی اصل میں ہم میں سے ہی آنا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہاں لیکن جو تاریخ تمہارے پاس تھی تورات کے اندر اس کے مطابق جو ان کو آنا تھا وہ سرزمین مکہ اور مدینہ تھا. تم نے کہا یار ہم تو سارے یہاں بیٹھے ہیں فلسطین اور اس کے اطراف میں اور یہ جو آ رہے ہیں نبی یہ تو آ رہے ہیں مکے اور مدینے میں. اس کا مطلب ہمیں وہاں ہجرت کرنی چاہیے. تم لوگوں نے پھر یہاں پر ہجرت کی. یہ مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے. فلسطین کے لوگوں کے مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ یہودی اٹھ کے سارے اب آپ سنتے ہیں خیبر یہ سارا کا سارا یہودی علاقہ ہے. آپ سنتے ہیں 3 وہ قبائل کہ جنہوں نے خیانت کی تھی حضرت خود جنگ خندق کے اندر جو خیانت کی تھی اور بعد مولا کائنات نے ان کو واصل جہنم کیا 3 قبائل. یہ سارے کے سارے یہاں کیوں آ گئے؟ پھر رسول اللہ کو کس سے خطرہ ہے؟ جو ابو طالب بھی ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے ابو طالب علیہ السلام جو ان کی جگہیں چینج کر رہے ہیں مولا کائنات سے اور شخصیات سے. یا اسی طرح سے عبد المطلب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کی حفاظت کرنا. یا وہ راہب 13 سال کی عمر میں دیکھتا ہے جب یہ ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ نکلے ہیں 13 سال کی عمر ہے ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا. وہ ایک راہب کہہ رہا ہے کہ ان کو بچا کے رکھنا چھپا کے رکھنا ان کو یہودی مار ڈالیں گے. ہوا یہ تھا کہ جب تم یہاں پر آ گئے اور تمہیں یقین تھا کہ بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا آخری نبی اور تاریخ تک تمہیں پتہ تھی تاریخ تک پتہ تھی جگہ تک پتہ تھی. ہوا یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں پیدا ہو گیا. اب جب بنی اسماعیل پیدا ہو گیا تمہاری جنگ شروع ہو گئی تمہاری دشمنیاں شروع ہو گئی. تم نے رسول اللہ سے دشمنی شروع وہی دشمنی جو تم نے پہلے موسیٰ سے کی جو پہلے تم نے عیسیٰ سے کی جو پہلے تم نے انبیاء سے کی وہی دشمنی تم نے رسول اللہ سے شروع کر دی. یعنی اپنے آپ کو لاڈلی قوم اپنے آپ کو انبیائی قوم اپنے آپ کو کسی نبی کا ماننے والا. دیکھیں یہودی وہیں کے رہبر معظم اور امام خمینی کی خواہش یہ ہے کہ ہم پورے یہودیوں کو نہ کہیں ہم ان میں سے بنی اسرائیل کو جو ہے نا وہ ہدف قرار زائنسٹوں کے یا زائنسٹ کے ماننے والے یا زائنزم کے ماننے والوں کو ہی جو ہے نا جو کہ زیادہ تر یہودی ہیں. تو میں بھی احتیاط سے کام کر لیتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ پوری یہودیوں کے دشمن نہیں ہیں. کیوں قرآن نے بھی کہا کہ اگر یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے اور سائبین میں سے کسی نے اچھا عمل انجام دیا تو اللہ ان کا اجر محفوظ رکھتا ہے. قرآن کی آیت ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ابھی بھی واقعاً حضرت موسیٰ کا پیروکار ہو واقعاً تورات کا ماننے والا لیکن وہ لوگ اسرائیل نہیں آ سکتے ابھی والے اسرائیل میں کیونکہ یہ اسرائیل تو ہر جگہ پہ تم نے کسی نہ کسی کا حق غصب کیا ہے تو تم آئے ہو. تم نے کسی نہ کسی کا گھر تباہ کیا ہے تو تم آئے ہو. تم نے کسی نہ کسی فیملی کو مارا ہے تو تم آئے ہو. مرکز موجود ہے اور احمدی نژاد جب اپنے صدارتی زمانے میں گئے تھے تو لوگوں نے ان سے آگے ملاقاتیں بھی کی تھیں اور وہ یہودی ابھی بڑے فعال ہیں جو اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے پاس میڈیا نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ طاقت نہیں ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ نہیں ہے کوئی بھی حکومت ان کا ساتھ نہیں دیتی اس لیے ان کی آواز باہر نہیں آتی. ورنہ بہت سارے اچھے یہودی ہیں جو موجودہ اسرائیل کے خلاف ہیں اس وقت اور کتابیں لکھ رہے ہیں باقاعدہ اسرائیل کے خلاف. خوب اب دوسری تاریخ کیا ہو گئی؟ دوسری تاریخ یہ ہو گئی کہ تم نے آ کے رسول اللہ کی جان کے دشمن ہونے کی بنیاد پہ کوشش کی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے قتل کر دو جیسے سارے انبیاء قتل کرتے آئے. اللہ نے اپنی اس شخصیت کو محفوظ رکھا. بعد میں سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. فلسطین تم نے پلٹ کے دیکھا تو وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ وہاں پر تو اب مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی زیادہ تھی الحمدللہ. جو تمہارے علاوہ تھے بنی اسرائیل کے علاوہ جو رہنے والے کنعانی تھے وہ پہلے ہی زیادہ تھے. انہوں نے سب نے اسلام قبول کر لیا. اب اس سرزمین کے اوپر تمہاری تعداد جو ہے نا وہ 4%, 6% اور 8% ہے. اس وقت بھی تاریخ میں بھی ایسا ہی ہے. اور پھر جب تم ہجرت بھی کر رہے ہو پوری دنیا کے اندر, اچھا تعداد کم کیوں ہے تمہاری؟
تعداد اس لیے کم ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے کہ جو پھیلاتا ہے، نسل پرستی ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو ان 12 بھائیوں سے پیدا ہوتا رہے گا وہی یہودی رہے گا. آج پورے دنیا کا یہودی نہیں ہے. کراچی کی آبادی بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد کم ہے. ٹھیک، کراچی کی آبادی زیادہ ہے، ان کی تعداد کم ہے. اب اس میں سے آدھے جو ہیں ایک یعنی اس طرح کا تجزیہ کیا جاتا ہے، حقائق تو اللہ ہی جانتا ہے. آدھے جو ہیں اسرائیل میں آ گئے، آدھے یعنی تقریباً کوئی 7 ملین کے قریب، اور بقیہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بھی دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں. یعنی تم آئے ہی نہیں ہو یہاں پر. 70 لاکھ کے قریب یہاں پر آئے ہو، 65-70 لاکھ کے قریب اسرائیل میں. بقیہ سارے کے سارے جو ہے نا ابھی پھیلے ہوئے ہو، کوئی روس میں ہو، امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، عرب دنیا میں ہو، ہر جگہ، پاکستان میں، ایران میں، ہر جگہ موجود ہیں. بقیہ سارے پھیلے ہوئے ہیں. اب تمہاری اتنی تعداد تھی کہاں اس زمانے میں جب آج تم 1.5 کروڑ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس زمانے میں کہ رسول اللہ سے پہلے سرزمین کے اندر جو ہماری تعداد اکثریت میں تھی، تم آج 1.5 کروڑ میں ہو؟ تو اس وقت کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اتنی تعداد میں ہو کہ تم نے پوری سرزمین پر قبضہ کر رکھا تھا؟ غلط بات ہے. یہ تاریخی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ ذرا زور سے بولتے ہیں. زور سے بولنے سے میری مراد یہ ہے کہ حکومتیں ہی بولتی ہیں جو یہ بولتے ہیں، میڈیا بھی سب وہی بولتا ہے جو یہ بولتے ہیں، یونائٹڈ نیشن بھی بولتا ہے جو یہ بولتے ہیں، اور بھی بہت سارے جھوٹ کے اندر وہی کام تھا ان کا جو آج بھی یہ یہاں پہ کر رہے ہیں. وہاں کے بھی 2 بڑے قبائل، یعنی آج بھی کیا کرتا ہے دیکھیں نا، یہودیوں کا کام کیا، یہ اسلحہ بیچنے کا کام کرتے ہیں. اختلافات ہو جائیں تو یہ وہاں پر پھر ان کی معدنیات پہ قبضہ کرتے ہیں، گیس پر، پیٹرول کے اوپر، فلاں کے اوپر. پھر جب تباہ حال ہو جائیں تو پھر قرضے دیتے ہیں، ملک بناؤ تم. یعنی وہی اسٹریٹجی جو آج ان کی ہے، سیم ان کی مدینے میں یہی تھی. سارے قبائل کو آپس میں لڑوائے گا. اوس اور خزرج بڑے، اوس اور خزرج بڑے قبائل تھے، سبھی کو لڑا رکھا تھا. کیونکہ طاقتور بھی تھے، کیونکہ خود تھوڑے طاقتور بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، پیسوں کے اعتبار سے مضبوط بھی تھے، ہر ایک کو قرضہ بھی دیا ہوا تھا. میں مذاق میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ہے نا وہ IMF اور ورلڈ بینک یہی تھے، ان سے ہی آپ نے قرضے لیے ہوئے تھے. ساری عرب دنیا نے سے قرضے لیے ہوئے تھے. جبھی تو مولا کائنات جیسے شخصیت کے علاوہ کوئی آگے ہی نہیں آیا. جب رسول اللہ نے کہا کہ خیانت کر دی ہے جنگ خندق میں، اب کون ہے جو ان کا قتل عام کرے گا؟ سوائے مولا کائنات کے کوئی بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کسی کے بچوں کو یہ پڑھا چکے تھے، کسی کی شادی، بیٹی کی شادی میں جہیز انہوں نے دیا ہوا تھا، کسی کو قرضہ لے کے انہوں نے بزنس کروایا ہوا تھا. یعنی ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے یہودیوں کا مقروض تھا مدینے کے اندر، اس لیے وہ جرت ہی نہ کر سکے. بلکہ میرا ایک تجزیہ ہے، لیکن یہ بھی کیونکہ مجھے شواہد ملے نہیں ہیں، اس کو میں ذرا احتیاط سے کام کر رہا ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جو شروع میں کہا تھا نا رسول اللہ کو کہ آپ مدینے پہنچیں تو آپ کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بجائے وہ ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس کی طرف. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ اتنی عادت پڑی تھی مدینے والوں کو کہ وہ جو بھی عبادت کیا کرتے تھے نا یہودیوں کے ساتھ مل کے بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے. اور جب رسول اللہ بھی آئے تو انہوں نے اس بات کو یوں دیکھا تو قرآن کی آیت ہے، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ابھی آپ کچھ دنوں تک اسی جبکہ جب تک مکے میں تھے جب تک یہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھ رہے تھے، تعداد کم تھی لیکن خانہ کعبہ کی طرف پڑھ رہے تھے. لیکن جب یہ مدینے آتے ہیں، ہاں یہ جو کہا تھا نا قبلہ اول، یہ قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول اور مکہ ہی تھا، مکہ ہی تھا، مسجد نماز پڑھ رہے تھے. لیکن مدینے میں جب حکومت اسلامی بنی ہے تو قبلہ اول یہ ہو گیا بیت المقدس. حکومت اسلامی کا قیام یہاں ہوا ہے، مدینے میں ہوا ہے. اب جب مدینے میں حکومت اسلامی بنتی ہے تو ہمارا قبلہ اول جو ہے نا وہ کہلاتا ہے بیت المقدس. ہم وہاں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر چند دنوں بعد آیت آ جاتی ہے، چند مہینوں بعد آیت آ جاتی ہے کہ بھائی اپنا رخ موڑ دیجیے، نماز کے دوران ہی اپنا رخ موڑ دیجیے اور خانہ کعبہ کی طرف چلے جائیے. تو سب سے زیادہ برا یہودیوں کو لگا، سب سے زیادہ برا یہودیوں کو لگا، اور ان لوگوں کو لگا جنہوں نے یہودیوں سے قرضے لیے ہوئے تھے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، اچھا خاصا چل رہا تھا، ان کے ساتھ بھی اتحاد تھا، ان کے ساتھ بھی اتحاد تھا، ہم یوں پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ آزمائش کی اسی لیے دیکھیں تو، لیکن لفظ آزمائش آیا قرآن کے اندر، یہ آزمائش تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ تمہارے اللہ کا حکم مانتے ہو نہیں مانتے ہو. بھائی قبلہ جو خدا کا ہے وہاں رک کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، یہ تھوڑی کہ میری مرضی یہ تھی، میرا دل یہ تھا، یہودی یہ چاہ رہے تھے، فلاں یہ چاہ رہا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایک آزمائی بھی تھی. لیکن مجھے لگتا ہے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ اس علاقے میں سب کے سب یہودیوں سے اتنے زیادہ مرعوب تھے کہ انہوں نے اس کو بڑا پسند کیا شروع میں کہ ہمارا رخ اس طرف ہے، ان سے جھگڑے سے بچ گئے ہم. لیکن جب بعد میں جب طاقت پکڑ لی تو کرنے بھائی ادھر نے ادھر. اب جو مسلمان انشاءاللہ ایمان لایا ہوا تھا اللہ اور اس کے رسول پر، اس نے تو کوئی چو چرا نہیں.